من اجلی ذالک، اس کی وجہ سے. پیچھے ہم نے ڈسکس کیا تھا حابیل اور قابیل کا واقعہ، جس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ انسان کے اندر حسد کا جذبہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو بھی قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا. تو اس جذبے کی وجہ سے، اس خطرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انسان کو قانون عطا فرمایا. وہ قانون کیا ہے؟ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل کے اوپر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ کسی نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے. مطلب یہ کہ اس نے کسی اور کو قتل کیا ہو، اس کی سزا میں قتل کیا جا سکتا ہے. تو یہ شروع سے قانون یہی ہے کہ کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی. صرف دو وجوہات ہیں، دو معاملات ہیں جس میں کوئی دوسرے انسان کی جان لے سکتا ہے، اور وہ کوئی جو ہے وہ معاشرہ ایز اے کلیکٹو باڈی ہے. ایک نظم اجتماعی کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ لگا کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، تو پھر عدالت میں کیس چلا اور اس کو پھانسی دے دی گئی یا جیسے بھی قتل کی سزا دی گئی. ادروائز اٹ از ناٹ الاؤڈ کہ جس نے بھی کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کے. زمین میں فساد پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں، اگر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے جس میں وہ لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو اس صورت میں بھی ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، چاہے اس میں تمام انڈیویجول نے کسی کو قتل نہ کیا. مثال کے طور پر اگر ایک ڈاکوؤں کا گینگ ہے جس نے لوگوں کی زندگی حرام کر دی ہے، اور مثلاً 15 لوگ قتل کر دیے اور 40 لوگوں کا گینگ ہے، تو اب جب حکومت ان کو پکڑے گی تو وہ 40 کے 40 کو بھی قتل کر سکتی ہے. اس کی تفصیل پھر اگلی آیتوں میں انشاءاللہ آئے گی، ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اس دو کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ کوئی کسی کو قتل کرے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. عدالت ڈٹرمن کرے گی کہ یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، وہ آپشن بھی موجود ہے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے سب کے سب لوگوں کو قتل کر دیا. یہ ہے اصل پیغام قرآن کا، کہ اگر کوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتا ہے تو معاشرے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک قتل نہیں ہے، اس نے پورے معاشرے کو قتل کر دیا. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. پیچھے جب ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے. ایکچولی آپ نے ایک قاتل کو قصاص میں یا قتل کیا یا معاف کیا، بٹ اس کو آپ نے قانون کی گرفت میں لیا. اس قانون کے اندر تمام معاشرے کے لیے زندگی ہے. اگر یہ قانون نہ ہو تو قتل در قتل ہوتے چلے جائیں گے. اگر کوئی معاشرے میں قتل ہو جاتا ہے تو پورے معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کا بھائی قتل نہیں ہوا، یہ میرا بھائی قتل ہوا ہے، کیونکہ آج اگر اس کا بھائی قتل ہوا ہے تو کل میرا بھی ہو سکتا ہے. اگر اس گنڈے کو، اس ڈاکو کو، اس لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے والوں کو اگر کھلی چھٹی دی جائے گی، اگر اس کو نہیں روکا جائے گا، اور اگر اس کے روکنے میں پورا معاشرہ اجتماعی طور پہ اپنا رول پلے نہیں کرے گا، تو نتیجہ کیا ہے کہ اگر قاتل کا کھوج لگانا ہے تو صرف مقتول کے وارثوں نے نہیں لگانا، صرف حکومت نے نہیں لگانا. جس کے پاس بھی جو انفارمیشن ہے اس نے کھوج لگانے میں، اس کا سراغ لگانے میں، اس نے اس طرح سمجھ کے حصہ لینا ہے جیسے وہ فلانے کا بھائی قتل نہیں ہوا، میرا ہی بھائی قتل ہوا ہے. اگر کوئی کسی کو خطرے میں دیکھے کہ قتل ہونے جا رہا ہے تو اس کو پرایا جھگڑا سمجھ کے نظر انداز نہیں کر سکتا کہ ٹانگ پہ ٹانگ ٹھہریں گے. آج یہ آگ تو ان کے گھر میں پہنچی ہے، جو آگ ان کے گھر میں پہنچی ہے، آگ تو دیواروں کو نہیں دیکھتی.
ناموں کو نہیں دیکھتی، رنگ نسل کو نہیں دیکھتی، پیسے کو نہیں دیکھتی، آگ تو پھیلتی جاتی ہے۔ آج کسی کا گھر آگ کی لپیٹ میں ہے، کل آپ کا بھی آ جائے گا۔ تو کہیں پہ بھی آگ لگے تو ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کے طور پر اس آگ کو بجھانا بھی ضروری ہے، اور اپنے ساتھ انسانی ہمدردی کے طور پہ بھی اس آگ کو بجھانا ضروری ہے، ورنہ وہ آگ آپ کے گھر تک آ جائے گی۔ تو کوئی خطرے میں ہے تو اس کی حمایت کرنا، اس کو دفاع کرنا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اگر کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے تو وہ بھی تمام معاشرے میں ہر انسان کا فرض ہے۔ اور اگر کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے، قاتل کو بچاتا ہے، چھپاتا ہے، وکیل بن کے اس کا کیس لگتا ہے، تو کسی کا باپ قتل ہوا ہے تو اس کو یہی سوچنا چاہیے کہ میرا باپ قتل ہوا ہوتا تو کیا میں تب بھی یہی کرتا، تب بھی اس قاتل کو بچانے کی کوشش کرتا پیسے لے کے۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ مقتول کے جرم خون کا بدلہ لینے میں مدد کرتے ہیں اور اس سے قصاص کا نظام قائم ہوتا ہے، یعنی ایک شیڈ اس کا یہ بن سکتا ہے کہ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے اس کو زندگی دی، یعنی کسی نفس کو، اگر کسی جان کو بھی اس نے بچایا، چاہے ویسے جان بچائی جیسے ڈاکٹر جان بچاتے ہیں، آپریشن کر کے کسی جان بچاتے ہیں، یا مثلا مقتول کے خون کا بدلہ لینے میں مدد کی، تو وہ بھی معاشرے کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تمام کے تمام انسانوں کو بچایا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا کہ جس کسی نے بھی قتل کیا کسی کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو، تو گویا اس نے سب انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کو بچایا تو گویا اس نے سب کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، اور ان کے پاس آئے، جاء وہ آیا، جاءت وہ مونث آئی آگے کیونکہ رسول بعد میں چلا گیا اور فعل پہلے آ گیا، تو پھر یہ واحد مذکر مونث دونوں استعمال ہو سکتے ہیں۔ جاءت آئے، ہم ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، اور ہمارے رسول ان کے پاس آتے رہے، بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، واضح احکام کے ساتھ۔ مطلب یہ قانون تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے وقت پہ ہی یہ کلیئر تھا۔ حابیل نے بھی قابیل کو یہی بتایا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ لیکن بنی اسرائیل میں بھی قانون آ گیا، تو حضرت یعقوب کے ذریعے دیا گیا ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا گیا ہو، اس کے بعد مسلسل رسول آتے رہے اور اس کو ری انفورس کرتے رہے، ان کو بار بار جگاتے رہے، جھنجھوڑتے رہے کہ یہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، اس وعدے میں یہ وعدہ شامل ہے، اس سے بھولنا جانا، اس کو توڑنا دینا۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، یہودیوں کے بہت سے قبیلے وہاں آباد تھے، وہ اسٹرانگ بھی تھے، امیر بھی تھے، اور وہ کرتے کیا تھے، کسی کو اغوا کر لیتے تھے، کسی کو قتل کر دیتے تھے، کسی کی قتل کی سازشیں کرتے تھے۔ بہت سی ساری سازشیں ان کی ایسی تھیں جو ناکام ہوئیں۔ تو یہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ یہ شروع سے یہی قانون ہے اور رسول آ کر تمہیں یہی سکھاتے رہے ہیں۔ ثم پھر ان کثیرا منہم ان میں سے بہت سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے بہت سے جن کا پیچھے ذکر ہوا، بعد ذالک اس کے بعد بھی، یعنی اس کے باوجود بھی کہ بار بار ان کو رسولوں نے، نبیوں نے آ کر یاد دہانی کروائی، اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں، فی الارض مسرفون زمین میں اسراف کرتے ہیں۔ اسراف کا مطلب ہے حد سے گزر جانا، تو حد سے گزر جاتے ہیں، پھر بھی ان کا یہ رویہ ہے۔ فساد مچانا بھی حد سے گزرنا ہوتا ہے، اسراف کرنا بھی حد سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ انہی کے کانٹیکٹ میں ایک ہی چیز کو دو الفاظ سے بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ یہاں یہ مسرفون کا مطلب فضول خرچی کے معنوں میں اس طرح نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور آتے رہے یا آئے ہمارے رسول ان کے پاس واضح کام لے کے، پھر بے شک بہت سے ان میں سے اس کے باوجود زمین میں
فساد پھیلاتے ہیں۔ انما کا مطلب ہوتا ہے بس، صرف، جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جزا ان لوگوں کی جو محاربہ کرتے ہیں۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز حاصل کرنا، اور اس سے بھی جو بار مفاعلہ بنتا ہے وہ بنتا ہے حاربہ یحاربو، لڑائی کر کے کوئی چیز، ایک دوسرے سے کشمکش کر کے کوئی چیز حاصل کرنا۔ محاربہ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ و رسول، اللہ اور رسول کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ اگر وہ لا اینڈ آرڈر کو خراب کرتے ہیں، اگر وہ حکومت کے ساتھ، جو حکومت اللہ رسول کے احکامات کے اوپر قائم ہے، ایک نظام ہے حق کا، عدل کا، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے، تو اگر تو اس کو خراب کریں گے کوئی بیرونی دشمن، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ جہاد ہوگا، وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ اگر رعایا خود اس لا اینڈ آرڈر کو خراب کرتی ہے، وائلیٹ کرتی ہے لا کو، مسلمان یا غیر مسلم جو بھی اوور آل رعایا ہے، اس کا جو سکون ہے وہ درہم برہم کر دیتی ہے۔ یعنی ایک تو کسی نے چوری کر لی، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، یہ تو ایک جرم ہے نا، تو اس جرم کے اندر تو پھر سزائیں موجود ہیں۔ تو قتل کیا، اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ چوری کرے گا وہ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ آئے گا، کسی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی جتھے بنا کے لا اینڈ آرڈر کو خراب کر رہے ہیں، تو قرآن نے یہاں پہ ان کی کئی سزائیں بیان کی ہیں، اور حکومت سچویشن کے لحاظ سے کوئی بھی سزا دے سکتی ہے کہ وہ بغاوت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے، اور وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سرگرم ہیں زمین میں، ملک میں فساد برپا کرنا کے لیے۔ ان کے یقتلوا، قتل کا مطلب ہوتا ہے کسی کو قتل کر دینا۔ اس میں جب باب تفعیل آئے گا نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار قتل کرنا، مبالغے سے قتل کرنا، یعنی ایک عبرتناک طریقے سے، پرتشدد طریقے سے قتل کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر سنسار کر دینا ہے، اس میں آدمی ایک جھٹکے میں اس کی گردن نہیں کٹ جاتی ہے۔ تو یہ ریکمینڈ کی گئی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اس کو دردناک طریقے سے قتل کر دیا جائے جو سوسائٹی کا لا اینڈ آرڈر سپوائل کرتے ہیں۔ او یصلبوا، اس میں بھی تشدید ہے، یا اس کو سولی پر لٹکایا جائے، اور سولی جو اس زمانے کی سولی، یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی سولی بیان کرتے ہیں، جس کو ہم اردو میں سولی کہتے ہیں پھانسی کے لیے، لیکن سولی ایکچولی سلیب ہوتی ہے۔ اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ لکڑی کے اوپر آدمی کو باندھ کر اس کو گاڑا جاتا تھا، ایکچولی باندھا بھی نہیں جاتا تھا، تو اس کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھوک دی جاتی تھی، جن کے ذریعے وہ لکڑی سے لٹک رہا ہوتا تھا، اور پھر اس کا خون بہتا رہتا تھا، اور اس کو پھر وہ پاؤں پہ، ٹانگوں پر ہتھوڑے بھی مارتے تھے، اور وہ تڑپ تڑپ کے ایک سرٹن ٹائم لینے کے بعد جان جاتی تھی اس کی۔ تو یہ عبرتناک طریقہ کیوں ہے؟ تاکہ پھر لوگوں کو آگے اس کی جرت نہ ہو کہ معاشرے کا امن و سکون برباد کریں۔ او یا، لیکن اس میں آپشن ہے، ضروری نہیں یہی کریں، اور بھی چیزیں کر سکتی ہیں۔ تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ جیسے اگر کوئی گروپ ہے وہ ڈاکے مارتا ہے، اور ایک دفعہ آپ نے اس کو پکڑ لیا ہے، تو پھر آپ اسلامی سزا اگر اس کو دیں گے تو یہ ہوگی کہ اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے، اب وہ ڈاکہ مارنے کے قابل نہیں رہے گا۔ سیم سمت کا اگر آپ مثلا بایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیں، تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھ سے وہ بیساکھی پکڑ لے، اور دوسرے سے، یعنی جو ہاتھ کٹا ہوا ہے اسے بھی بیساکھی سے یوز کر سکتا ہے، اور دوسرے سے پھر کو کارروائی کر سکے۔ جس کے مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اسلام کی یہ سزا ہے اگر اس کی جان بخشی کرنی۔ او یا ینفو من الارض، یا اس کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ ایکچولی نون فائے اور واو، نون فے اور واو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی جگہ سے ہٹانا، نکالنا۔ اس میں ملک بدر کرنا بھی ہو سکتا ہے، اس میں قید کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ پھر اس کی تھوڑی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ منظر سے ہٹ جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے، اور مثلا جیسے میں نے مثال دی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، تو یہ بھی زمین میں فساد پھیلانے، اللہ رسول سے جنگ کے مترادف ہے، اس میں بھی ان میں سے کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے، سچویشن کے حساب سے
حکومت فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، انسانوں نے خود اس کا فیصلہ نہیں کرنا۔ اور پھر اس کی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک تھے قبیلہ، اس کو کہتے تھے اکل، ایسا کو نام تھا۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ بیت المال کے اونٹ جو تھے وہ لے گئے، چرواہے ان کو چرانے گئے ہوئے تھے، تو وہ اونٹ بھی لے گئے اور چرواہے جو ان کو چرانے گئے ہوئے تھے ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ ان کو پھر ایک عبرت ناک طریقے سے سزا دی گئی، اس کی پھر تاریخ کی کتابوں میں ڈیٹیل آتی ہے۔ ایون یہودیوں کو جو نکالا گیا مدینے کے آس پاس سے، بیسیکلی اس میں کچھ یہودی تو خیر جنگ میں شامل تھے، تو وہ تو ایک فرق کیس ہو گیا، اور کئی یہودی ایسے تھے جو حضرت عمر کا ایک دور تھا اس میں وہ بس سازشیں کیے جا رہے تھے، تو اس کے نتیجے میں بھی ان کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں، ملک میں فساد برپا کرنے میں سرگرم ہیں، ان کی سزا تو بس یہ ہے کہ ان کو عبرت ناک طریقے پر قتل کر دیا جائے، یا سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ہے ان کے لیے دنیا میں رسوائی، یعنی ان کے جرم کی سزا ہے بیسیکلی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو خدا رسول کے عدل کے نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور بغاوت کر دیں، ان کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ملے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، یعنی قدر، جو قادر کا لفظ ہوتا ہے، قادر کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر قدرت رکھنا، قدرت پانا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہاں پہ بھی اعلیٰ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر وہ توبہ کر لیں، باز آ جائیں، ہتھیار ڈال دیں، اس سے پہلے کہ تم ان پہ قدرت پاؤ، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پالو، اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے سزائی نہیں ہے، پھر حکومت ان کو معاف کر سکتی ہے۔ جیسے آج کل یہ ٹی ٹی پی سے اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اور حکومت ان کو معاف کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ ان سزاؤں سے معاف ہو جائیں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ پھر جو عام قانون ہے ان میں سے جو جو کسی کے قتل میں ملوث ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ ادروائز جب پورا گروہ جنگ کر کے پکڑا جائے گا تو اس پورے گروہ کو یہ سزائیں ملیں گی، چاہے ان میں سے کوئی مثال کے طور پر اس ایکٹیویٹی میں شامل ہی نہ ہوا۔ مطلب ٹی ٹی پی کے تو زیادہ تر لوگ جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہیں پہ خود ہی اپنے آپ کو جہنم رسید کر لیتے ہیں خودکشی کر کے، تو ان کو تو اگر آپ پکڑیں گے تو اب ان کو کس جرم کی سزا دیں گے؟ جس نے ڈائریکٹ قتل کیا ہوگا، جو ہمارا نارمل قانون ہے اس میں تو امیڈیٹ جو قاتل ہوتا ہے اسی کو سزا ملتی ہے، بٹ جو گروہ حکومت کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، پورے گروہ کو سزا ملے گی۔ ہاں، اب اگر اس کیس کے اندر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں تو اب حکومت کا آپشن ہے کہ ان کو ان سزاؤں سے جو عبرتناک طریقے سے قتل کرنے والی ہیں، یا اگر کوئی ڈاکوؤں کا گینگ ہے اور وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، جیسے یہ ماضی میں انڈیا میں تو بہت ہوا، پاکستان میں بھی کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں، تو ان کو اگر حکومت چاہے تو معاف کر سکتی ہے، بلکہ ایسی صورت میں تو حکم دیا گیا ہے فَاعْلَمُوا، کہ تم جان رکھو، ان اللہ غفور رحیم، یعنی اس میں ایک زور ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، کہ اب وہ اگر ہاتھ آ گئے تو اب ان سے انتقامی کارروائی نہیں کرنی کہ ٹھیک ہے تم نے بغاوت کی تھی اس وقت ہم کچھ کر نہیں سکے، اب تم نے ہتھیار ڈال دیے تو اب ہم تم ساروں کو دردناک طریقے سے قتل کریں گے، نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جو نارمل قانون کے حساب سے جس نے کسی جان کو قتل کیا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، باقیوں کو پھر ان کے جرم کے حساب سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحیم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پالو، بس جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو، یعنی تقوی کا بنیادی مطلب ہوتا ہے بچنا۔ وابتغوا الیہ، اور تلاش کرو اس ہی کی طرف،
یعنی الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ آ گیا بعد میں، نارمل سچویشن میں ہوتا الوسیلۃ الیہ، لیکن جب اس کو آگے پیچھے کر دیا تو جیسے ایاک نعبد میں ہوتا ہے، نعبدو کا مطلب ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کا نعبدو کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس ہی کی طرف، اس ہی کا وسیلہ تلاش کرو. اور وسیلہ جو عربی میں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تقرب، قریب ہونا. جو ایک لفظ ہوتا ہے وصل، اس میں بھی یہی مفہوم پایا جاتا ہے قریب ہونے کا، اور اس میں بھی یہی مفہوم پایا جاتا ہے. تو قرآن شریف میں ایک آیت آتی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کا جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ جن کو تم پکارتے ہو نا یہ بھی اپنے رب کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اس کو تقرب تلاش کرتے ہیں. ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہو پاتا ہے. وَيَدُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، اور بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے ڈرا جائے. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اور اس کی طرف اسی کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. اس کے علاوہ کسی کا تقرب مت ڈھونڈو، کسی کی قربت مت ڈھونڈو. خدا کی سوا جو مشرکین مکہ تھے وہ فرشتوں کی قربت حاصل کرنا چاہتے تھے. انہوں نے فرشتوں کو معبود بنایا تھا یہ سوچ کر کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں گے. وہ بھی قرآن شریف میں اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ ہم تو ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کے قریب تو کسی واسطے کی ضرورت ہے نہیں، آپ ڈائریکٹلی اللہ کو پکاریں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت داعی اذا دعان، کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے میرے متعلق تو بے شک میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے. تو جو مشرکین فرشتوں کو تقرب کا ذریعہ بنا کے اس کے قریب آتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ پھر وہ تو خود فرشتے جو ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پہ بھی اس کا آگے خیر ذکر آتا ہے وَجَاهِدُوا. ایک تو لفظ ہوتا ہے جہد، اس کا تو مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، اور ایک لفظ ہوتا ہے جہاد. اس میں دو پارٹیاں ہیں، یہ بھی باب المفاعل ہے. یعنی جب آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو بہت ساری قوتیں آپ کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی. اب آپ نے ان کے مقابلے میں کوشش کرنی ہے، کشمکش کرنی ہے، سرگرمی سے جد و جہد جو کرنی ہے ان طاغوتی قوتوں کے خلاف کرنی ہے، جتنی بھی تمہاری پھر امکانی طاقتیں ہیں اس کے ذریعے. ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو. کیسے؟ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور سرگرم جد و جہد کرو فی سبیل ہی، اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اگر ایسا نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا. اس کا پھر آگے دوبارہ ڈیٹیل سے ذکر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر مفہوم یہ ہے جو وسیلہ کا کہ اس کا تقرب حاصل ہے وہ کرنا کیسے ہے، وہ پھر اللہ کی کتاب جو ہے اللہ کا قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، اپنی سنت اور اللہ کی کتاب، اور جو قرآن میں بھی لکھا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو. اس کے ذریعے ہی ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور تلاش کرو اسی کا تقرب، اسی کے تقرب کی تلاش میں رہو، اور جد و جہد کرتے رہو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اس چیز سے انکار کیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا تقرب اختیار کریں، ان کو تو پھر عذاب ملے گا. جو میں نے سورہ بنی اسرائیل والی آیت سے بھی آپ کو بتایا کہ وہ فرشتے تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو جو ان فرشتوں کو اپنا شفاعت کرنے والا سمجھ لیں گے، ہمیں جا کے بچا لیں گے، تو وہ کیسے بچائیں گے؟ وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرنے والے، کیونکہ اللہ کا عذاب تو ڈرنے کی چیز ہے. تو اب اگر لوگ اللہ کے عذاب سے نہ ڈریں، کسی کی سفارش پہ تکیہ کر لیں کہ وہ ولی یا وہ فرشتہ مجھے بچا لے گا وہاں جا کر، پھر وہ کفر کا رویہ ہے. تو بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں
لو ان لہم اگرچہ ہو ان کے پاس ما فی الارض جمیعاً جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ اور اس کے برابر مزید بھی، معہو اس کے ساتھ، یعنی مزید اتنا ہی اور بھی ان کے پاس، لیفتدو بھی، لیفتدو بھی میں جو روٹ ہے یہ فی دال اور یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بدلے میں کسی سے کچھ لے کر اس کو چھوڑ دینا، اور فدیہ اس چیز کو کہتے ہیں جو بدلے میں دی جاتی ہے۔ اس سے پھر جو باب افتعال بنتا ہے نا، افتدا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کچھ دے کر اپنے آپ کو چھڑانا، تو کہ وہ فدیہ دے کر چھوٹ جائے، من عذاب یوم القیامہ، یہ سب بھی، یہ بھی اس کے لیے ہے کہ وہ اس کو دے کر جو کچھ زمین میں سب کچھ ان کے پاس ہو، اس کو فدیے میں دے دیں اور یوم قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، ما تقبل منہ، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی پہلی بات ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے کسی بات آ ہی نہیں سکتا، جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے آج، اگر بل گیٹس بھی ہے فار انسٹنس، تو اگر وہ یا لون مسک ہے یا امیزون کا مالک ہے، تو اگر نیو یارک خریدنا شروع کر دیں تو وہ کچھ بلڈنگیں خریدنے کے بعد ان کی دولت ختم ہو جائے گی، تو ساری زمین کے برابر کسی کو مال و زر ہوئے تو ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر اتنا ہی اور بھی ہو اس زمین کے علاوہ بھی ایک اور زمین اور وہ بھی اس کے پاس ہو، وہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ ہو بھی تو اگر وہ فدیے میں دینا چاہے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو مال نہیں چاہیے، کسی نے دنیا میں بڑا پیسہ کما لیا ہے، اقتدار حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو شریعت کی پابندی چاہیے، احسان کا رویہ چاہیے، فرما برداری چاہیے، اطاعت چاہیے، عبادت چاہیے، توحید چاہیے، خالصاً اسی کو پکارا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کا تقرب تلاش کیا جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا فمثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کو حاصل ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور مزید اتنا اس کے برابر بھی، کہ وہ چاہیں کہ وہ فتیہ دے دیں اس کو اور بدلے قیامت کے دن کے عذاب کے، تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکل جائیں آگ سے، وما هم بخارجین منہا، اور وہ نہیں ہے نکلنے والے اس سے، خارج فائل کے وزن پہ ہے، تو وہ چاہیں گے، زور لگائیں گے کہ ہم آگ سے نکل جائیں، نکل نہیں سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو مقیم ہوگا، جو رہنے والا ہوگا، ٹھہرنے والا ہوگا، ابدی ہوگا، دائمی ہوگا۔ تو جو کچھ کرنا ہے آج موقع ہے، بے بنیاد سہاروں اور خیالی سفارشوں کے اعتماد پر زندگی گزارنے کے بجائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ایفرٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین دے کے بھیجا ہے اس دین پہ فوکس کریں، جد و جہد کریں اس کے راستے میں، اور ان قوتوں کے ساتھی نہ بنے، ساتھی بھی نہ بنے اور خاموش ساتھی بھی نہ بنے جو عدل کا، حق کا نظام خراب کرنا چاہتی ہیں۔ آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا۔ آگ کے اندر جب چلے جائیں گے پھر جتنا مرضی زور لگائیں گے، گڑ گڑائیں گے، ٹکرے ماریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم، وہ چاہتے ہیں، وہ چاہیں گے، یہ مضارع میں دونوں مطلب ہوتے ہیں، تو وہ زور لگائیں گے، چاہیں گے کہ نکل جائیں آگ سے، اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کے دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اسلام کی ایک سزا بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ جو ڈاکے مارتے ہیں، بالکل ہی امن سکون تباہ کر دیتے ہیں، ان کی تو سزا ہوگی۔ اب اس کے علاوہ جو ہینیس کرائمز ہیں،
ان میں سے ایک ہینیس کرائم یہ ہے. ایک ہینیس کرائم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں زنا بالجبر، وہ بھی اسی میں شامل ہے. وہ ایسے لوگوں کو بھی ظالمانہ طریقے سے، عبرتناک طریقے سے سنسار کر دینا چاہیے، تو اصل میں وہ بنیادی طور پر ان کی سزا ہے سنسار. اس کے بعد اگر آپ دیکھا جائے جو اس میں گناہ کور ہو جاتے ہیں یا جرائم کور ہو جاتے ہیں، ان کے بعد دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا جرم ہے چوری. کسی کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنا تو ہو گیا، اب کسی کے مال کے اوپر ہاتھ ڈالنا، اور کسی کے مال پر ہاتھ ڈالنا، اور مال کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بقا کا، قیام کا، چلنے کا ذریعہ بنایا ہے. تو آپ جب کسی کے مال سے اسے محروم کر دیتے ہیں نقب لگا کر، تو یہ جو پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، یہ ایکسٹریم کرمنل ایکٹیویٹی ہے. اس کو مثال کے طور پہ ایک آدمی نے شراب پی لی، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس سے. یہ معاشرے کے خلاف جرم ہے، جیسے قتل معاشرے کے خلاف جرم ہے، اس کی سزا تو آگے اس کو تو قتل ہی کر دیا جائے. ڈاکہ معاشرے کے خلاف جرم ہے، ان کو تو پھر ان کی سزائیں آ گئی. یہ چوری بھی معاشرے کے خلاف بہت بڑا جرم ہے. کوئی آدمی ہے ساری زندگی جمع پونجی اکٹھی کی ہوئی ہے، اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، اپنے بیٹے کا علاج کرانا ہے، کوئی اس کے گھر سے چوری کر کے لے جاتا ہے، اس کی بارات بیٹی کی واپس چلی جاتی ہے، اس کا بیٹا علاج کے پیسے نہ ہونے کے بعد مر جاتا ہے. یہ اس کے اتنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی مغرب میں تو خیر بالکل ہی چوروں کے ساتھ اور چوریوں کے ساتھ لوگوں کو بہت زیادہ ہمدردی ہے. انہوں نے ایک نیا فلسفہ بنا لیا. جو بھی انسانی جرائم ہے اور گناہ ہے، انہوں نے ان کا فلسفہ یہ بنا دیا کہ اصل میں نا ان کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، تو بجائے ان کو سزا دیں، یہ تو بیمار ہے، بیمار کو تھوڑی سزا دی جاتی ہے، ان کا نا آپ علاج کرائیں. اور اب اس وقت امریکہ میں محض 15 لاکھ سے لوگ ہیں زیادہ جو جیلوں میں رہتے ہیں، اور ایک عام امریکی جو ایک سرٹن تعداد ہے غربا کی جو سڑک پہ زندگی گزارتا ہے، جن کو ہوم لیس پیپل کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں جیل میں رہنے والے کی زندگی ایکچولی بہت بہتر ہے. اس کو کھانا بھی ملتا ہے، سردی سے بھی بچا ہوا ہے، اس کو ایکسرسائز کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ اس کو مزید ٹریننگ بھی ملتی ہے اور جرائم کرنے کی. تو وہ جو ہوم لیس پیپل ہیں، اگر ان کو خدا کا خوف فکر نہ ہو تو وہ کیوں جرم کرنے سے باز آئیں گے؟ اگر وہ پیسے نہیں ہیں وہ جائیں گے چوری کر لیں گے. اس کا نتیجہ اگر چوری کرنے میں کامیاب ہو گئے اور پکڑے نہ گئے تو چوری کے پیسے پہ عیش کریں گے، اگر ناکام ہو گئے، پکڑے گئے، جیل میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ جا کے آرام کریں گے، اور پھر اگلی چوری کے لیے تیار ہو کے ہمت جمع کر کے دوبارہ سے نکل آئیں گے. اسلام کا سسٹم اس کے بالکل برخلاف. وہ کہتا ہے اگر کسی نے چوری کی ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو. کون سی چوری اس میں ہم ابھی آتے ہیں، لیکن کنسیپچولی اسلام کا یہ سسٹم ہے کہ جو چوری کر رہا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو. آپ کے ہاں اگر مثال کے طور پر 15 لاکھ چور ہیں، آپ 15 لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے نا، 16ویں کا ہاتھ کاٹنے کی نوبت نہیں آئے گی. کوئی چوری نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کے جب معاشرے میں پھرے گا تو سب دیکھ رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہے. اور دوسرے طریقے سے دیکھیں کہ اگر کسی نے چوری کی ہے اور جیل میں چلا گیا تو اب اس فیملی سے وہ جدا ہو گیا ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، جو بھی. اسلام کا سسٹم کوئک ہے، ہاتھ کاٹ کے آپ واپس معاشرے میں شامل ہیں، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بھی بن گیا، اپنی سزا بھی بھگت لی، اور اب اپنی فیملی کے بعد واپس بھی آ گیا کہ اگر وہ توبہ کر کے اصلاح کر کے صحیح زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اب اس کو پھر ایک اپرچونٹی بھی مل گئی. ان معاشروں میں جن میں، اور اسی طرح وہ موت کی سزا کے اوپر بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ترکی میں تو خیر یورپین یونین میں شامل ہونے کی خاطر انہوں نے آج تک موت کی سزا نہیں دی جو ان کے باغی بھی پکڑے گئے تھے. ہمارے یہاں بھی ہم نے کئی سال نہیں دی، کیونکہ ان کے خیال میں جو قتل کر دیتا ہے اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے قتل کرتا ہے، بس اس کو جیل میں ڈال دو زیادہ اگر پکڑا جائے، بس اس کی زیادہ سزا یہی ہے. تو کوئی آدمی بھی جو معاشرے سے باغی ہے، جس کو معاشرے میں کوئی عزت نہیں ملی، وہ حسد اس کو پیدا ہو گیا، تو کہتا ہے یار ٹھیک ہے، اس سے مجھے حسد ہے، اس کو مار دو، زیادہ کیا ہوگا کہ میں جیل میں چلا جاؤں گا، تو میں تو زندگی پہلے ہی اس سے زیادہ بدتر. اسلام کا سسٹم اس کے مقابلے میں لاجیکل ہے ایکچولی، اور ایکچولی اسلام دیکھتا ہے اوور آل معاشرے کو. ہم اپنی کمپنی میں بعض اوقات مثال دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بندہ ہے جو بالکل کام نہیں کرتا، بالکل محنت نہیں کرتا، کمپنی کا سراسر نقصان کراتا ہے. آپ اس کو نوکری سے نہیں نکالتے، آپ کہتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو نوکری سے نکال دیں گے تو بیچارہ کیا کرے گا. اس کے مقابلے میں اگر آپ غور کریں کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو جو کمپنی کا نقصان کراتے ہیں
اور ان کو آپ برداشت کرتے ہیں تو وہ پروموٹ ہوں گے، باقی لوگوں کو بھی خیال آئے گا یار پھر ہم بھی کیوں محنت کریں، یہ بھی نہیں محنت کرتا، یہ بھی چل رہا ہے، ہمارے بھی چھوٹے بچے ہیں، کمپنی ہمارا بھی لحاظ کرے گی۔ وقت یہ آتا ہے کہ 5 نکھٹوؤں کو بچانے کی خاطر 500 بندہ کمپنی کا فارغ ہو جاتا ہے کیونکہ کمپنی بند ہو جاتی ہے۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی ان 5 نکھٹو لوگوں سے ہمدردی کرنے کے بجائے ان 495 محنتی لوگوں سے ہمدردی کریں تاکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کا رزق ختم نہ ہو۔ تو معاشرے کو ایک چور سے اور چورنی سے ہمدردی کرنے کے بجائے ان لاچار مجبور غریب لوگوں سے ہمدردی کرنی چاہیے جن کے پیسے چوری کر لیتے ہیں اور کیا کیا مسائل ان کو پیش آتے ہیں۔ یا آج کل جس طرح یہ اسٹریٹ کرائم ہوتی ہے اور ایک آدمی آیا اس نے پستول رکھی ہے آپ سے، چاہے موبائل ہی لے کے چلا گیا، اس واقعے کی دہشت ہے، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا بچہ موجود ہو، کوئی خاتون موجود ہو، اس کے اوپر جو اس کا نفسیاتی اثر ہوگا اس کے تو بہت فار ریچنگ ریزلٹس ہیں۔ تو آپ ان سے ہمدردی کرنی شروع کر دیں جو مغربی معاشروں میں ہے بہت ہمدردی، اور ان سے کوئی ہمدردی نہ کریں جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اسلام کا یہ سسٹم نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے جزاء بما کسب، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے عمل کیا۔ مزید کیا ہے؟ نکالم من اللہ، یہ عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ اس کا ہاتھ کٹا ہے سڑکوں میں پھرے گا۔ آپ سعودی عرب میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہاں کچھ ہاتھ کٹے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں تو آپ دیکھتے پہچان جاتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہوگی۔ اور جو سعودی شہری ہیں آپ جنرلی دیکھیں گے وہ کبھی چوری نہیں کرتے، وہاں چوری کرنے والے یا تو ایک زمانے میں یمنی ہوتے تھے، آج کل پاکستانی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس طرح اپنے رشتہ داروں میں جاننے والوں میں ہاتھ کٹے ہوئے لوگ دکھے نہیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے سزا دی کیونکہ اللہ سزا دینے پر قادر ہے، اور اللہ نے یہ سزا دی اس میں بڑی حکمت ہے۔ اگر کسی کو انگریزی پڑھ کے وہ حکمت سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سزا حکیم نے بیان فرمائی ہے، تو ہم اس سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں بعض اوقات جو دین کا نعرہ لگا کے لوگ اٹھتے ہیں نا، ان کے خیال میں دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں اسلامی سزائیں نافذ کر دی جائیں، فوراً جلدی جلدی لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کو کوڑے مارے جائیں، ان کو سزائیں دیے جائیں، ان کے خیال میں یوں دین نافذ ہوگا۔ وہ اس کی اوور آل حکمت کو مد نظر نہیں رکھتے۔ تو جو فقہ میں تفصیل ملتی ہے تقریباً سبھی فقہ میں، وہ یہ ہے کہ چوری پر اگر سزا کاٹنے کی دی جائے گی تو کسی معقول قدر قیمت رکھنے والی چیز پر دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی اس نے روٹی چوری کر لی یا اس نے 100 روپیہ چوری کر لیا تو آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، نہیں ایسے نہیں۔ اگر چوری کی جائے گی تو اس مال کی چوری ہو جس پہ سزا دی جائے گی جو محفوظ کر کے رکھا ہو۔ ایک آدمی اپنے بھیڑ بکریاں لے گیا جنگل میں چرانے کے لیے اور خود جا کے لیٹ گیا، وہ اسی کو بھیڑ بکری لے گیا، تو اب وہ ہاتھ کاٹنے والی چوری میں نہیں آتی، نہیں لے کے جانی چاہیے، لیکن کوئی سمجھ سکتا ہے کہ پتہ نہیں شاید اب بچھڑ گئی اپنے گلے سے بھیڑ بکری تو وہ لے گیا، اس کو بھی اس قانون میں نہیں آتا۔ پھر اگر وہ ایسی سچویشن ہو جیسے دو پارٹنر ہیں اور ایک پارٹنر نے کو مال میں چوری کر لیا تو پھر وہ بھی اس میں بھی یہ قانون نہیں لگتا۔ پھر اگر بچہ ہے، مطلب 13 سال کا 12 سال کا بچہ، اس نے چوری کر لیا، اس پہ بھی یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوتی، اس کو شعور ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جنرلی نفسیاتی مریض یا دماغی مریض ہے اس میں بھی نہیں لگتی، جو مغربی معاشروں نے ہر بندے کو نفسیاتی مریض کاؤنٹ کر لیا۔ پھر اگر گھر میں سے بیوی بچے پیسے لے لیتے ہیں انسان کے بٹوے میں سے، بیویوں کو عادت ہوتی ہے نہیں پیسے نکالنے چاہیے، لیکن وہ بھی ہاتھ کاٹنے والی سزا میں نہیں آتی۔ ایون اگر گھریلو ملازم بھی، یعنی ایک تو ہے نا کہ انہوں نے پراپر پلاننگ کر کے تو زیور سارا لوٹ کے لے گئے، لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت چوری کر لے تو ان پہ بھی نہیں آتی۔ پھر جب یہ سچویشن ہو جیسے قحط پڑ جاتا ہے یا جیسے ابھی ہمارے ملک میں ہے کہ انسانوں کو فاقوں سے خودکشیاں کر لیتے ہیں، ایسا شخص اگر کھانے پینے کی چیزیں لیتا ہے یا کوئی چیز لے کے، یا مثلاً کسی کا بیٹا مر رہا ہے، اس کا بلڈ ٹرانسفیوژن کرانے کو پیسے نہیں ہے اور وہ 25,000 روپے بھی چوری کر لیتا ہے، اس پہ بھی یہ سزا نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سزائیں حکومت نافذ کرے گی۔ اگر دارالاسلام میں لوگ رہتے ہوں گے وہاں یہ سزا نافذ ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے ملازم نے چوری کی آپ خود ہی جا کے اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اس طرح نہیں ہے۔ بٹ کنسیپچولی اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے جو لوگوں کی تربیت کرنی ہے وہ تربیت ضرور کریں، وہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، جیل میں جا کے نہ تربیت کر سکتے ہیں اور نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ وہ ماحول فراہم کریں جس میں لوگ جرم کی طرف آمادہ نہ ہو۔ اگر آپ نے ماحول ایسا دیا ہوا ہے جس میں آزادی ہے، بے حیائی ہے اور ایکچولی جرم کی طرف آمادہ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں،
جو مثلاً ویسٹ میں ہے ہر چیز انہوں نے اوپن کر دی ہے. ویسے وہ کہتے ہیں کہ جو نفسیاتی مرض ہے تو اس نفسیاتی مرض کے لیے چاہے وہ چوری ہو چاہے بدکاری ہو اس کے لیے جانے والے جتنے راستے ہیں انہوں نے کھول دیے. اور لوگوں کا جی لوگوں کی مرضی دل چاہتا کرے نہ کرے. تو ادھر تو تربیت کوئی کر نہیں رہے. اور جب وہ کوئی ہینیس کرائم کر دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں اب اس کی تربیت کرنے کے لیے اس کو جیل میں ڈال دو. تو جیل میں کون سی تربیت ہوتی ہے؟ وہاں نکلو دوبارہ چوری شروع کر دیتے ہیں. تو اسلام کا سسٹم عبرتناک ہے اور لاجیکل ہے، حکمت والا ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت بس کاٹ دو ان کے ہاتھ، یہ بدلہ ہے اس کے کیے کا اور عبرتناک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. تو میں پہلے امریکہ میں رہتا تھا جی، تو ادھر اکثر جو ہے نا جی یہ میرے جو نان مسلم کولیگس ہیں یا جو فرینڈز ہیں وہ سوال کرتے تھے کہ جی اسلام کی سزائیں جو ہے نا بڑی وہ ہیں، مطلب سخت ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھا اس کے آنسر بتائے ہیں. لیکن اور ایک نان مسلم کو ہم ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور کیا کون سے پوائنٹ بتا سکتے ہیں؟ آپ نے یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے پوائنٹ بتائے، اس میں اگر کوئی ایک دو اور ایڈیشنل پوائنٹ بتا سکیں آپ. دیکھیں جی اس میں جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی سزائیں، پہلی تو بات ہے کہ معاشرے میں جیسے مطلب آج ہمارا معاشرہ ہے اس میں کل نافذ نہیں ہوتا، یہ یوں نہیں ہوتا. تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ بعض اوقات لوگ مثال دیتے ہیں نا کہ جی آج اسلامی سزائیں نافذ ہو جائیں تو آدھے ملک کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو یوں تو ہوگا نہیں. جب سزا نافذ ہو جائے گی لوگوں کو اچھی طرح پتہ لگ جائے گا کہ جرم کی یہ سزا ہے، اس کے بعد جو جرائم ہوں گے ان پر ہی سزا دی جائے گی. اور اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ سزا دیں گے تو 10 15 20 لوگوں کو سزا ملے گی، باقی لوگ چوری سے باہر آ جائیں گے. اور اس کی جو واضح اگزامپل ہے وہ سعودی عرب ہے. جس وقت انہوں نے یہ سزائیں نافذ کر دیں سعودی عرب میں، ورنہ ایک زمانہ تھا آپ چلے جائیں 1960 سے پیچھے، وہاں تو حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے اور بے دردی سے قتل بھی کر دیتے تھے. اور جب انہوں نے ان کے اوپر بھی وہ سزائیں نافذ، بلکہ انہوں نے یہ قانون نافذ کیا کہ اگر کسی جگہ کو قافلہ لوٹا جائے گا تو اس علاقے کی ساری آبادی اس میں شامل کر دی جائے گی. اس کے بعد سے وہاں یہ والے جرم ختم ہو گئے. سعودی عرب کا معاشرہ کوئی اسلامی معاشرہ اس طرح نہیں ہے. وہاں بادشاہت کا نظام بھی ہے، وہاں سود بھی ہے، وہاں اب وہ اور چیزیں بھی کر رہے ہیں. لیکن سعودی عرب میں جنرلی نہ چوری ہوتی ہے نہ ڈاکے مارے جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی آدھی بادی کے ہاتھ کٹے. اور یہ جو سزائیں ہیں یہ سزائیں صرف قرآن کی نہیں ہیں. اگر آپ بائبل کو پڑھیں گے، اب ان کے میرے پاس ریفرنسز نہیں ہیں، بٹ وہ اس میں اگر مثلاً یہودیوں کی کتابوں میں بائبل میں پڑھیں گے نا تو وہاں تو سزا یہاں تک بیان کی جاتی ہے جو ایسے فساد پھیلاتے ہیں کہ ان کے جو شیر خار بچے ہیں نا ان کو بھی قتل کر دو. وہاں تو یہ سزائیں لکھی ہیں. تو ایکچولی اسلام کی سزائیں اس کے مقابلے میں نرم ہے. اور باقی میرے خیال میں پوائنٹ وہی ہیں جو میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں. ایک جی چھوٹا سا کوئی کویسچن میں ایک اور آپ سے کرنا چاہوں گا اسی موضوع سے ریلیٹڈ. اچھا مجھ سے بھی یہ کویسچن فیو نان مسلم نے کیا تھا کہ بھی اسلام میں یہ مرتد کی سزا جو قتل ہے اس پہ بھی انہوں نے بڑا بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں. اس کو کیسے ہم آنسر کر سکتے ہیں نائس وے میں؟ دیکھیں جی اس میں نا میری انڈرسٹینڈنگ نا تھوڑی سی فرق ہے. ایکچولی وہ انڈرسٹینڈنگ آپ یوں سمجھ لیں کہ غام سے کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے نا ان میں سے کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کا درجہ ہے رسول کا. جب اللہ کا رسول دنیا میں آتا ہے وہ اتنی پاور سے آتا ہے کہ حق اور باطل بالکل واضح ہو جاتا ہے. اب لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہوتی کہ وہ دین قبول نہ کریں. تو مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں ان کو قبول نہیں کیا، تو جن جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے ان سب کو قتل کر دیا گیا عذاب الہی کے ذریعے. حضرت لوط علیہ السلام بھی رسول تھے، حضرت ہود علیہ السلام بھی رسول تھے. ان سب کے ساتھ ایسا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول تھے. آپ کو جن لوگوں نے نہیں مانا ان میں جو لوگ غزوہ بدر کے اندر بہت سارے سردار تھے ان کو قتل کر دیا گیا، کچھ لوگ بچ گئے. اس کے بعد لوگوں کو آپشن دے دی گئی. سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے کہ بھائی جان یا تو آپ اسلام قبول کر لیں ورنہ یا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا یا آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. جزیرہ نمایاں عرب کے اندر اب شرک پر آپ قائم نہیں رہ سکتے. وہ لوگ جو ڈائریکٹ حضور کی امت نہیں تھے یعنی یہودی عیسائی ان کو اجازت دی گئی کہ آپ سیکنڈ گریڈ سٹیزن بن کے رہ سکتے ہیں. اب یہ ایک حکم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مخصوص ہے. تو حضور کی ڈائریکٹ قوم کے بعد یہ آپشن نہیں تھی کہ وہ اسلام قبول نہ کرتے. تو چاہے انہوں نے مسلمان نہ ہو، مرتد نہ ہو، صرف مشرک ہی ہوں، ان کی بھی سزا قتل ہی ہے.
وہ اسلام میں قرآن میں لکھی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو پیچھے سے قوم نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی, دین سے پھر گئی, مرتد ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر پھر ان لوگوں کو قتل کروایا. اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے, اس کا بائبل میں بھی ذکر ہے. تو رسول کی امت کے پاس تو آپشن نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو, چاہے مسلمان ہو کے دین سے پھر جائے, یہ بھی آپشن نہیں ہے. اور اگر مشرک پہلے سے تھی اور مسلمان ہو, یہ بھی آپشن نہیں ہے. حضور کے بعد جو لوگ آئے, جب وہ زمانہ گزر گیا, اب ان کے اوپر ہماری انڈرسٹینڈنگ میں, یا جس کو اگر رامدی صاحب کی انڈرسٹینڈنگ میں جو مجھے لاجیکل لگتی ہے, یہ رول اپلائی نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص, ہم جب کسی کو جا کہتے ہیں کہ جی آپ اسلام قبول کر لیں, اور وہ ہمیں کہ جی آپ عیسائیت قبول کریں, تو ہم کہتے ہیں جی اگر ہم عیسائیت قبول کریں گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا. تو وہ کہے گا جی پھر میں اسلام کو قبول کروں. اگر میرے بھی ملک والے قانون بنا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا, تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا. ہاں, جب اللہ کا رسول موجود ہو تو سچویشن ہی فرق ہے نا. اس سچویشن سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کوشچن کر سکتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا عذاب کیوں آیا, انہوں نے نہیں مانا تو نہ مانتے, کوئی بات نہیں. اس وقت تو نوح علیہ السلام تشریف لا چکے تھے. انبیاء کے ساتھ یہ نہیں کیس ہوتا جو صرف نبی ہوتے ہیں. تو یحییٰ علیہ السلام یا اور جو بھی نبی تھے, بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ نبیوں کو قتل بھی کر دیا گیا, ان پر آسمانی عذاب نہیں آیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اتمام حجت تب ہوتا ہے جب رسول آتا ہے, رسول کے ساتھ اسپیشل پاور اللہ کی ساتھ آتی. تو اس لیے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں آج کے دور میں تو مرتد کی سزا قتل ہے ہی نہیں. اس لیے اب وہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کا تو میں جواب ایسے ہی نہیں دے سکتا, کیونکہ میرے خیال میں ذاتی طور پر یہ حضور کے دور کے ساتھ مخصوص سزا ہے. سر میں نے ذرا یہ پتہ کرنا ہے, ذخیرہ اندوزی ہم کس کو کہتے ہیں؟ ایک جیسے ہے آپ کا سونے میں لوگ لے لیتے ہیں, انویسٹ کر دیتے ہیں کہ جی سونا لے کے رکھ لو, بعد میں مہنگا ہو جائے گا. ایک چیز یہ ہے, اور ایک چیز جیسے یہ آج کل اجناس ہے, ہماری چینی ہو گیا, اس طرح کی چیزیں ہو گئی جو ہماری ضرورت ہے لیکن وہ اس کو روک لیتے ہیں لوگ. تو یہ اس میں دونوں کیسز میں ذخیرہ اندوزی ہے, یا پھر یہ صرف چینی والا ہے اور دوسرا جو ہے وہ انویسٹمنٹ والا سونے والا وہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے؟ یہ کلیئر کر رہا تھا. لیکن میں نے جو اس کا رول بنایا ہوا نا سادہ تھا, وہ سادہ سا رول یہ ہے کہ اگر آپ کسی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس کوئی مال موجود ہے اور آپ سے کوئی مانگتا ہے, تو آپ اس کو انکار کر دیں گے نہیں جی میں نے نہیں بیچنا, یہ ذخیرہ اندوزی میں آ جاتا ہے. اگر وہ جنرل مال موجود ہے, وہ آپ سے بھی خرید سکتا ہے, کسی سے بھی خرید سکتا ہے, کھلا اویلیبل ہے, اور آپ نے اپنے پاس انویسٹمنٹ کے طور پہ ہولڈ کیا ہوا ہے. مثلا آپ چینی کی بات اگر کریں گے نا, تو چینی کا ایک کریشنگ سیزن ہوتا ہے, سارا گنا آ جاتا ہے اکٹھا, اور اس کی چینی بھی تھوڑے عرصے میں پروڈیوس ہو جاتی ہے. تو وہ جو گنا ہے پہلے تو وہ کوئی خرید کے ذخیرہ کرتا ہے, اگر وہ ذخیرہ نہیں کریں گے تو فصل خراب ہو جائے گی, سوکھ جائے گا, تو یوز لیس ہو جاتا ہے. ایکچولی اس وقت جو اس گنے میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, چاہے وہ شوگر مل کرے, چاہے کوئی بیچ میں ٹریڈر آ جائے اور وہ کرے اور اس کو وہاں سے اٹھائے اور آگے پہنچائے, تو وہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے, وہ ایک اکنامک سروس ہے. ایشو وہ تب ہوتا ہے جب چینی کی شارٹیج ہو جاتی ہے. اب لوگوں میں چینی موجود ہے, مارکیٹ کا ریٹ ہے 70 روپے, بٹ وہ 70 پہ نہیں بیچتا, کہتا نہیں میں تو اب یہ 80 پہ جائے گی تو بیچوں گا. یہ ذخیرہ اندوزی کی مد میں آتی ہے. سونا آپ لے کے رکھ لیتے ہیں ایک سیونگ کے طور پہ, میرے ذاتی خیال میں یہ کر سکتے ہیں, اس پہ ذرا زکوٰۃ تو ادا کرنی ہوگی. لیکن اگر ہم فرض کریں سونا کو ایسی چیز, سونا تو ضرورت کی چیز نہیں ہے, بٹ باقی چیزیں, زمین ہے وہ ضرورت کی چیز ہے. اگر کوئی ضرورت کی چیز ہوتی سونا, اور آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھ لیتے اور لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی, اور آپ اس وقت کی جو بھی مارکیٹ پرائس اس پہ نہ بیچتے, تو وہ بھی ذخیرہ اندوزی ہو جاتی. تو میں نے تو آسان جو اس کو سمجھا ہے, اب اس کو, کیونکہ یہ نا دین میں یہ بتا دیا ذخیرہ اندوزی منع ہے, جنرلی لوگوں کو پتہ ہے ذخیرہ اندوزی کیا ہوتی ہے. اس میں آپ کو قرآن سے آیتیں نہیں ملیں گی کہ یہ دیکھو یہ مثال دے کے وعدے کیا گیا کہ, اور نہ کو بہت زیادہ حدیثیں ملیں گی. لوگوں کو معلوم ہے کہ ذخیرہ اندوزی کیا ہوتی ہے, ہولڈنگ. یہ لمبی ڈسکشن, لیکن چھوٹے 2-3 پوائنٹ اگر ممکن ہو سکے آپ بتا سکیں کہ جو سود ہے اس کے بارے میں 2-3 پوائنٹ اگر میں بتا دیں, کیونکہ یہ مطلب ہر بندے کی لائف کو امپیکٹ کرتا ہے, وہ سمجھ نہیں آتی اسے کیسے بچا جائے. دیکھیں یہ تو خیر بڑا لمبا ٹاپک ہے. سادہ سا میں تو پوائنٹ یہ بتا سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہم بزنس کرتے ہیں, ہماری گورنمنٹ کی فیکٹری ہے, ہم کسی قسم کا سود کا کوئی کاروبار نہیں کرتے, اور اللہ کے فضل سے بچے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں. آپ بچنے کا صرف ایک رول ہے, رول یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو جو بزنس میں فیسلٹی ملنی ہے اور جو رسک مل رہا ہے وہ اللہ نے دینا, بینک نے نہیں دینا. اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں. جو جائز ذرائع ہیں اس پہ آپ ایفرٹ کریں, ان کو استعمال کریں. لوگوں سے فنڈ لینے ہیں, کریڈٹ میں مال لینا ہے, جو بھی چیزیں جائز ہیں وہ ضرور کریں. جہاں پر چیز ناجائز ہوگی, اور سود اتنی ناجائز چیز ہے
کہ وہ حدیثوں میں جیسے بیان کیا جاتا ہے یا قرآن میں اس کا ذکر اس طرح آتا ہے کہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو وہ آپ نے یہ نہ سوچا کریں کبھی بھی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر بالکل گزارا ہو جاتا ہے، ایک دفعہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو آپ نے سوچنے بند کر دیے ہوتے ہیں، کیونکہ عادت ہو گئی ہوتی ہے مارگیجز کی، بینک لونز کی، ایلسیاں ڈسکاؤنٹ کروانے کی، ہم لوگ نہیں کرتے، تو پھر ہم دوسرے طریقے سوچتے ہیں کہ اب ہم نے ایلسی تو ڈسکاؤنٹ نہیں کرانی، اب ہم کیا کریں؟ تو پھر جب ہم سوچتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، اللہ بھی مدد کرتا ہے، تو خود بخود سولوشن نکل آتا ہے۔ موٹی چیز یہ ہے کہ توکل اللہ پہ کریں، اللہ نے سود حرام کر دیا ہے تو آپ نے سود استعمال نہیں کرنا، اینڈ آف دا۔ اچھا سر، میرا سوال بھی وہی مرتد کی سزا کے بارے میں۔ اچھا، میں اس وقت کوئی ریفرنس تو نہیں دے سکتا، لیکن میں کافی دیر پہلے پڑھا کہ صحابہ کرام کے دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی مرتد کو سزا دی گئی قتل کی نا جی، تو اس بارے میں آپ روشنی فرمائیں گے جی؟ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف جب نبی تھا تو ان کے جو رسول تھے ان کے زمانے میں تو ٹھیک ہے، اس دوران یعنی کہ اس کے بعد ویلڈ نہیں ہے نا جی، تو پھر صحابہ کرام کے دور میں یہ سزا کیوں دی گئی؟ نہیں، جو خلفائے راشدین تھے نا، وہ وہی دور تھا، وہ وہی قوم تھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہ سارے لوگ تو موجود تھے نا، ان کے پاس آپشن نہیں تھی مسلمان نہ ہونے کی۔ تو میں آپ کو صرف مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اس وقت سعودی عرب میں کوئی مشرک زندہ نہیں رہ سکتا تھا، حضور نے حکم دے دیا، قرآن میں حکم آ گیا، سورہ توبہ میں حکم دیا گیا اب مشرک کو قتل کر دیا جائے گا ورنہ یہاں سے چھوڑ کے چلا جائے۔ یہ پوری اسلامی حکومت کے لیے تھا، یہودی صحیح رہ سکتے تھے، مشرک نہیں رہ سکتا تھا۔ اب آپ یہ بتائیں، آج اگر کسی اسلامی حکومت میں یا سعودی عرب میں ایک ہندو چلا جائے تو کیا اس کو جاتے ہی قتل کر دیا جائے گا؟ حضرت ابو بکر کے دور میں قتل کر دیا جاتا یا وہاں سے ملک بدر کر دیا جاتا، تو کیا آج قتل کر دیا جائے گا؟ نہیں، آج نہیں قتل کیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، ان کا جہاں تک ہماری حکومت ہے وہاں کوئی اونچی قبر بھی ہو نا اس کو بھی برابر کر دو، اور جہاں پہ بھی بت ہے سب بت توڑ دو۔ اب کیا آج اگر مسلمانوں کے ملک پاکستان میں کوئی ہندوؤں کے مندر بنے ہوئے ہیں، کیا ہم جا کے ان کے بت توڑ دیں گے؟ جی نہیں، نہیں توڑیں گے، کیونکہ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا کہ جس علاقے میں رسول آ گیا وہاں اب یہ ممکن نہیں کہ شرک رہ سکے، ممکن ہی نہیں۔ تو اسی طرح اگر اس وقت کسی نے شرک کیا یا شرک کی طرف واپس پلٹا، یا حضور کی قوم میں سے کوئی عیسائی یا یہودی بھی ہونے کی کوشش کرے گا بنی اسماعیل میں سے، ان کے پاس یہ آپشن نہیں تھی۔ بٹ اس کے بعد جب 100 سال گزر گئے یا 30 سال 40 سال گزر گئے، جب وہ قوم ختم ہو گئی اور اگلی نسلیں آ گئیں، تو لاجیکلی ان پہ وہ رول اپلائی نہیں ہوتا۔ ہاں، جو فقہا یا علماء کا جو میجورٹی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہوتا ہے، تو اٹس اے ڈفرنس آف اوپینین۔ مجھے غامدی صاحب کی رائے، ویسے مجھے ان کی بہت ساری چیزوں میں بہت اختلاف ہے، اس معاملے میں مجھے ان کی رائے درست معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے باقی اپنی جو ریزننگ خود سوچ کر خود اس کا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی۔ اچھا، لیکن سر اگر یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں یہ اس کو ازمپشن کر لی جائے کہ چونکہ یہ حکم عام ہے، اگر کوئی ایسا دور آ جاتا ہے جس میں واقعتاً ہی جو ممکن نظر نہیں آ رہا اب قیامت تک، کیونکہ ہم جو ہے نا برائی کی طرف جا رہے ہیں زیادہ، تو اگر وہی یعنی کہ جس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا کہ انہوں نے مطلب نا جی اس طرح سے جو نا وہ جس کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس طرح سے وہ کر گیا، اگر ایسا دوبارہ ممکن ہو جائے تو پھر کیا یہ سزا ویلڈ ہوگی؟ دیکھیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں تو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دور تو رسول کے آنے سے مشروط ہے، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے مکے میں پیغام دینا شروع کیا، ایون اس وقت یہ چیز نہیں تھی کہ مشرکوں کو قتل کر دیا۔ یہ اس وقت ہوئی جس کے لیے ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اتمام حجت۔ جب حجت تمام ہو گئی، جب یہ کلیئر ہو گیا اور اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے غیب سے یہ خبر دے دی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، جس وقت 950 سال تو تبلیغ کرتے رہے تو کسی پہ عذاب نہیں آیا، پھر خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب انہوں نے نہیں ماننا، یہ طے ہو گیا، اب یہ پکے جہنمی ہے، چاہے آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں۔ تو پھر حضرت نوح نے دعا کی کہ یا اللہ اب ان میں سے کسی کو جیتا نہ چھوڑ، تو پھر کسی کو جیتا نہیں چھوڑا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین واضح کر دیا، سب کو کلیئر پتہ لگ گیا۔ یعنی شروع میں تو یہ تھا نا کہ پہلے 2 سالوں میں آپ سمجھیں کہ ابو جہل کو تو پتا تھا،
آپ سمجھیں شاید ابو سفیان کو بھی پتا تھا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد کو ابھی دین واضح نہیں ہوا تھا، ان کو کلیئرٹی نہیں تھی. اللہ کے رسول نے مکہ میں جدوجہد کرے، پھر مدینہ میں آ کر جب تقریباً 9 سال گزر گئے تو اب اتمام حجت ہو گیا، اب سب کے اوپر واضح تھا، اب آپشن ختم ہوگی اور اللہ نے وحی کے ذریعے بھی یہ حکم نازل کیا. تو یہ حکم اللہ کی طرف سے ہی رسول کو ملتا ہے کہ یہاں پہ اب جو مشرک ہیں ان کو قتل کر دیا جائے یا ملک بدر کر دیا جائے. یہ ہمارے پاس کیونکہ وہی آنی نہیں ہے، جب وہی ہی نہیں آئے گی تو ہم کیسے یہ سزا امپلیمنٹ کریں گے؟ اگر اس لاجک کو ہم درست سمجھے جو میں بیان کروں تو وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم رضوان صاحب. وہ اصل میں یہ جو غیر مسلم ہے وہ ایک ہماری قرآن کی جو آیت ہے جس میں جو فتح مکہ کے بعد آئی تھی، جس میں ان کو کفاروں کو 4 مہینے کا اتنا کو ٹائم دیا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا یا تو اسلام قبول کر لیں یا نکل جائیں یہاں سے. اور یا جو بعد میں جو فتوحات ہوئی تو وہاں پر تو خیر جزیہ وغیرہ سسٹم تھا. تو اور اس میں یہ بھی ہے لفظ کے جہاں جہاں ملے ان کو قتل کرو اور ان کو گھات لگا کے قتل کرو. تو وہ آئسولیشن میں اس کو پڑھتے ہیں اور آئسولیشن میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان اتنے ظالم ہیں کہ اگر اگر مسلمان نہیں بنیں گے تو یہ آپ کو قتل کر دیں گے. تو اس میں خاصی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. اور وہ خاص طور پہ وہ جو پارٹ ہے وہ جو آیت ہے وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں اکثر. جی ایسا ہی ہے، یہ بھی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ.